پیارے بچوں، ماہی اردو چینل میں آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آج مہم کے ماتحت میں آپ کو مرزا اسد اللہ خان غالب کی شاعرانہ عظمت اور ان کی غزلیات جو ہیں، ان کے ایک جو آپ کے نصاب میں غزل شامل ہے، اس غزل کے چند اشعار کی تشریح جو ہے آپ کے سامنے میں آج پیش کرنا چاہتی ہوں۔ کل ہم نے غزل کا تعارف جو ہے پڑھا تھا، اور غزل کے تعارف میں ہم نے غزل کی تاریخ اور تعریف اور غزل کا آغاز اور ارتقاء جس کے اندر شامل ہوتا ہے تاریخ میں، وہ ہم نے معلومات حاصل کی تھی۔ اور آج ہم اسی 12ویں جماعت کے نصاب میں شامل مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل گوئی اور ان کی غزل کی تشریح جو ہے آج آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اسد اللہ خان نام پہلے اسد ان کا تخلص تھا اور بعد میں غالب تخلص جو ہے انہوں نے اختیار کیا۔ ان کے جو خطابات تھے وہ تھے نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ۔ مرزا نوشہ عرفیت تھی اس لیے کیونکہ دہلی جو ہے ان کا سسرال تھا۔ 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے آپ کے دادا مرزا کوکان بیگ شاہ عالم بادشاہ کے زمانے میں ہندوستان آئے اور دربار میں عزت پائی۔ مرزا کے والد عبداللہ بیگ مختلف ریاستوں میں مامور رہے، بعد میں کسی لڑائی میں وہ ہلاک ہو گئے۔ والد کی وفات کے بعد مرزا کی تعلیم و تربیت ان کے چچا حضرت نصر اللہ بیگ نے کی، جو انگریزی فوج میں رسالہ دار تھے۔ مرزا نے ابتدائی تعلیم جو ہے شیخ معظم سے حاصل کی۔ مرزا کی شادی 13 برس کی عمر میں نواب الہی بخش خاں کی بیٹی امراؤ بیگم سے دہلی میں ہوئی۔ اس کے بعد مرزا نے مستقل طور پر دہلی میں سکونت اختیار کی، اس لیے وہ مرزا نوشہ کہلاتے تھے کیونکہ دہلی ان کا سسرال تھی۔ چچا کے انتقال کے بعد ایک جاگیر کے عوض 700 روپیہ سالانہ بطور پینشن غالب کو ملتی رہی۔ 1807 کے غدر میں مرزا کو بڑی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا۔ کئی مہینوں تک گھر میں جو ہے ان کے پریشانیاں رہی اور مغل دربار سے وابستگی کے سبب ان کی پینشن روک دی گئی۔ بعد میں بڑی کوششوں سے پینشن بحال ہوئی۔ غرض مرزا اپنی فیاضی اور فراخ دلی کے سبب جو ہے ہمیشہ پریشان حال رہے۔ مرزا کو شعر گوئی کا شوق بچپن سے ہی تھا، پہلے فارسی میں، بعد میں اردو میں شاعری جو ہے وہ کرنے لگے، اور ان کی فارسی شاعری پر جو ہے ان کو بڑا ہی فخر تھا، اردو شاعری پر ان کو فخر نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ مرزا کی اردو شاعری جو ہے اتنی زبردست ہے، فارسی کیا ہوگی۔ تو اردو شاعری جو مرزا اپنی غیر معمولی ذہانت اور جدت پسند طبیعت کے سبب بہت جلد کامل اساتذہ میں شامل ہونے لگے۔ ذوق کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظفر نے انہیں اپنا استاد مقرر کیا۔ پہلے شیخ محمد ابراہیم ذوق جو ہے بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے۔ اس طرح انہوں نے درباری سرپرستی حاصل ہوئی۔ آخر 72 سال کی عمر میں 10 فروری 1869 کو دہلی میں رحلت پائی اور درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کے احاطے میں دفن کیے گئے۔ غالب ایک ذہین صاحب فکر انسان تھے۔ انہوں نے اردو غزل کو اپنے اچھوتے انداز بیان سے مالا مال کیا۔ مرزا نے غزل میں نئے تجربے جو ہے وہ کیے، فکر کی گہرائی اور گہرائی اور نادر خیالات سے اردو شاعری میں آفاقیت پیدا کی۔ غالب نے اپنے کلام میں حسن و عشق کے جذبات اور احساسات کو بڑی حکیمانہ انداز میں پیش کیا۔ خیالات کی بلندی، فکر و تخیل کی ندرت اور جدت پسندی کے ساتھ کلام میں جو ہے شوقی و ظرافت کا عنصر بھی آپ کے یہاں بہت نمایاں ہے۔ غالب کو فارسی زبان پر غیر معمولی قدرت حاصل تھی، اس لیے ان کے اردو کلام میں فارسی تراکیب کا استعمال کثرت سے ملتا ہے، لیکن غالب نے فارسی تراکیب اور سہل الفاظ میں لطیف جذبات اور احساسات کی ترجمانی اس انداز میں کی ہے کہ ان میں انفرادیت جو ہے پیدا ہو گئی ہے۔ غالب کے ابتدائی کلام میں ثقیل الفاظ اور پیچیدہ تراکیب کا استعمال جو ہے بہت زیادہ ملتا ہے، مگر بعد میں غالب کو احساس ہوا تو انہوں نے سہل نگاری کی طرف اپنی توجہ کی اور کلام میں خوشنما تراکیب اور سہل الفاظ کے استعمال سے
आम फहम बनाने की कोशिश की। गालिब का एक बड़ा कारनामा ये है कि उन्होंने गज़ल में आम रविश से हटकर मौज़ूआत और मज़ामीन का इंतख़ाब किया। उन्होंने सारी ज़िंदगी मुशाहिदात और तजुर्बात किए। गज़ल को हुस्न और इश्क के महदूद दायरे से निकाल कर उसमें हकीमाना अफ़कार और मतसूफ़ियाना ख़यालात के ज़रिए उसमें वुसअत और तनव्वुर पैदा किया। गालिब ने हर ज़माने में हर दौर की तमकीन का सामान मुहैया कराया। बात में बात निकालने का हुनर हमें जो गालिब के यहाँ जिस तासीर के साथ देखने को मिलता है शायद ही कहीं मिलेगा। वो अपनी बात को इख्तिसार के साथ कहने के कायल हैं। उनके कलाम में मानवियत और जामियत काबिले दीद है। वो पुराने और फरसुदा मज़ामीन को अपने अंदाज़ फ़िक्र और जो अपने तख़य्युल जो है उसकी बुलंदी से अछूता और नादिर बना देते हैं। गालिब ने सिर्फ़ एक बाकमाल शायर न थे बल्कि फ़िक्र निसार भी थे, मतलब खुश फ़िक्र निसार भी जो है वो थे। उन्होंने उर्दू फ़ारसी दोनों ज़बानों में जो है अपनी बेमिसाल नसरी कारनामे अंजाम दिए हैं, जिसमें सबसे अहम जो सिन्फ़ है वो है ख़ुतूत निगारी। उन्होंने बहुत ही अच्छे ख़ुतूत लिखे हैं और उनका एक बेहतरीन मशग़ला था ख़ुतूत, जिसमें उन्होंने आमों का ज़िक्र भी अक्सर किया है। उनका अंदाज़ देखिए कि क्यों साहब रूठे ही रहोगे या मनोगे भी, अगर नहीं मनते तो रूठने की वजह तो लिखो। तो ये जो अंदाज़ है, जो मकालमाती अंदाज़ है, बातचीत का अंदाज़ है, जो हम बैठे हुए रूबरू बातचीत कर रहे हैं, इस तरह से जो अंदाज़ है, पहली बार अगर किसी ने हमारी तारीख़ में अगर इस तरह के ख़ुतूत जो है लिखे हैं तो वो है मिर्ज़ा गालिब। गालिब के दोस्तों का एक वसी दायरा था जिनसे वो हर वक्त जो है ख़त व किताबत करके अपना दिल बहलाते थे, और शायरी के अलावा उनके गुज़र औक़ात का ज़रिया भी था। गालिब ने दोस्तों को जो ख़ुतूत लिखे वो उर्दू में बड़ी अहमियत रखते हैं। अगर ख़ुतूत को यकजा तौर पर तारीख़ के हिसाब से जमा किया जाए तो उस दौर की तारीख़ जो है वहाँ उसका जो है वो ख़ुतूत इहाता करेंगे। ख़ुतूत जो है बड़ी अहमियत रखते हैं। उन्होंने हर तर्ज़ ख़ास की ईजाद की। उन्होंने ख़ुतूत में मुरव्वजा अलक़ाब व आदाब जो है तर्क कर दिए। जो अलक़ाब व आदाब जनाब मन क़िबला जो ये हम कहते थे, ये सारे तर्क कर दिए और सीधा अपनी जो मुद्दा पर बयान किया। उन्होंने बेमहल और बेमौका गुफ्तगू से परहेज़ किया। ज़बान बेतकल्लुफ़, सादा और पुरलुत्फ़ इस्तेमाल की। अंदाज़ ऐसा गोया वो दो शख्स आमने सामने बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं। वही मैंने आपको बताया कि मकालमाती अंदाज़। बाद में गालिब के लिखे हुए ये ख़ुतूत मुख्तलिफ़ मजमूओं की शक्ल में शाये हुए। उर्दू मौल्ला, ऊद हिंदी और ख़ुतूत गालिब जो इनके ख़ुतूत के मजमूए हैं। इसके अलावा मिर्ज़ा गालिब की दीगर तसानीफ़ में दीवान गालिब जो आपका दीवान है, कुलियत नज़्म फ़ारसी जिसमें फ़ारसी की आपकी शायरी है, मसनवी शान नबूवत और विलादत, चिराग़ देर, दस्त नबू, क़ाते बुरहान वग़ैरह काबिल ज़िक्र हैं। गालिब की शख्सियत उर्दू शेर व अदब के लिए गिरामाया सरमाया है। अगर सरमाया जिसकी चमक रहती दुनिया तक कायम रहेगी। अगर ऐसा सरमाया है आपका कि जिसकी चमक जो है पूरी दुनिया में जो है कायम दायम रहेगी और हमेशा। आप देखिए मिर्ज़ा गालिब ने, अब हम उनकी गज़ल की तरफ रुजू होते हैं फ़ौरन ही। आप देखिए कि वो कहते हैं, ये न थी हमारी क़िस्मत के विसाले यार होता, ये न थी हमारी क़िस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। वो कहते हैं कि मेरे महबूब विसाले यार, तेरे विसाल की, तेरे मिलन की जो हमारी हसरत है वो पूरी की पूरी धरी रह गई। वो हमारी किस्मत में ही नहीं कि विसाले यार हो, और ये इंतज़ार हम आज तक करते आए हैं। हमें आखिरी वक्त जो है अब हमारा आ गया है, इसके बाद भी हम इंतज़ार कर ही रहे हैं। पूरी ज़िंदगी हमने गुजार दी, अगर और ज़िंदगी होती तो हम शायद तेरा यही इंतज़ार करते। सीधा सा वो ये कहना चाह रहे हैं कि महबूब के इश्क में इंतज़ार ही इंतज़ार लिखा हुआ है। चाहे आपकी मौत आ जाए, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, ज़िंदगी कम पड़ जाती है आपके इंतज़ार में। ए मेरे महबूब, तेरा जो इंतज़ार है, तेरे विसाल का, तेरे मिलन का जो इंतज़ार है वो ख़त्म ही नहीं होता। मुझे तो अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। तो मोहब्बत का ये जो इंतज़ार का आलम उन्होंने बयान किया है वो इस अंदाज़ में किया है। आइए अगला शेर देखते हैं। तेरे वादे पर जिए हम,
تو یہ جان جھوٹ جانا تیرے وعدے پر جیے ہم، تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ تیرے وعدے سے جو ہے، جو تو نے وعدے کیے ہیں میرے محبوب، تیرے وعدے کی وجہ سے ہی تو ہم زندہ ہیں آج تک، کہ تیرے جو وعدے ہیں وہ جھوٹے وعدے نکلے، لیکن پھر بھی اس امید کے سہارے ہم زندہ ہیں کہ کبھی تو ہمیں ملے گا، کبھی تو ہمیں حاصل تو ہوگا، کبھی تو ہم تجھ سے گفتگو کریں گے، کبھی تو ہمارے روبرو ہوگا، کبھی تو وہ وصال یار کا جو ہے وقت آئے گا۔ اگر تیرے وعدے پر ہم یقین کرتے اور تو ہم خوشی سے مر جاتے اگر تیرے وعدے پر اعتبار ہوتا تو۔ ویسے ہمیں اعتبار نہیں تھا، لیکن اس خواہشات کے ساتھ ہم یہاں پر زندہ ہیں، کیونکہ تو وعدے کرتا ہے اور وعدہ نبھاتا کبھی نہیں ہے۔ تو یہ جو انتظار ہے اور یہ جو وعدہ خلافی ہے، یہ جو تیری لا اعتباری ہے، یہ جو ہے اس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ اگر تجھ پہ اعتبار کر لیا ہوتا تو ہم خوشی سے مر جاتے، اگر تیرا ہی بات کا اعتبار ہوتا، تیرا ہی وعدہ اگر سچا ہوتا تو ہم خوشی سے ہی مر جاتے۔ تو ہم اسی لیے زندہ ہیں کہ تو وعدہ خلاف ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو تیری بات پر کسی طرح کا اعتبار نہیں ہے، تو جو بھی وعدے کرتا ہے اس کے سہارے ہم زندہ رہتے ہیں۔ تو یہ جو انداز ہے آپ دیکھیے، بالکل تیزادانہ انداز ہے۔ عام روش میں تو یہی ہوتا ہے کہ تو نے تو وعدہ کیا نہیں، تو نے پورا کیا اس لیے ہم مر گئے۔ یہاں پر ہے کہ تو نے وعدہ خلافت کی، تیرے بات ہمیں اعتبار نہیں ہے اس لیے ہم زندہ ہیں، اگر اعتبار ہوتا تو خوشی سے مر جاتے، اتنی خوشی ہوتی کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اس میں کچھ اس طرح کے مشکل میننگ نہیں ہے آپ کو بتانے لائق۔ وصال جو ہے وہ ملن ہوتا ہے نا، اور انتظار، یہ ساری چیزیں آپ جان ہی رہے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا۔ بادہ خوار شراب پینے والا ہے نا، بادہ یعنی شراب ہوتی ہے، بادہ خوار شراب پینے والا، شرابی، ٹھیک ہے۔ تو بادہ خوار ہے، وہ کہتے ہیں کہ مرزا غالب یہاں پر خود کے کلام کی جو ہے خصوصیات بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو مسائل تصوف ہے، تصوف کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ بھی مرزا غالب نے بیان کیے ہیں، ہے نا، اور یہ جو تیرا بیان ہے یہ بھی بہت ہی جدا ہے، بہت ہی ندرت انداز ہے تیرا۔ تو یہ جو ہے تیری شاعری ہے، جو تیری فارسی ترکیبیں ہیں اور جو تیرا جو طرز تحریر ہے، یہ واقعی میں قابل تعریف ہے۔ بس ایک ہی کمی ہے کہ تو بادہ خوار ہے، اگر تو بادہ خوار نہیں ہوتا تو ہم تجھے ولی سمجھتے۔ یہاں آپ ذو معنی دیکھیے، ایک تو ولی اولیاء سے ولی ہو گئے اور ایک ولی دکنی جو ہیں وہ ولی ہیں۔ تو یہاں پر ذو معنی ہے، اور ہر شعر کا معنی جو ہے ہر انسان اپنے حساب سے وہ کیا مفہوم نکلتا ہے اس مفہوم کے حساب سے ہر مفہوم جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ مرزا غالب کا ایک شعر ہے جس کے 80 مفہوم ہیں، مفاہیم ہیں اس کے 80، کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا۔ تو وہ 80 ہی صحیح ہے ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں، اگر آپ کو اگر کچھ اور مفہوم اگر اس میں نظر آتا ہے تو وہ بھی صحیح ہے، آپ اپنے حساب سے بھی لکھیے، میں نے جو مفہوم بتائے ہیں وہ بھی صحیح ہیں۔ یہ جو ترکیبیں ہیں، یہ جو مفاہیم ہیں وہ سبھی جو ہے صحیح ہوتے ہیں، کیونکہ شاعر جب لکھ رہا ہوتا ہے تب اس کے ذہن میں بہت ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں، تو اس کی ذہنیت تک پہنچنا، اس کی ذہن تک رسائی کرنا ہمارا مقصد ہوتا ہے شعر کی تشریح میں۔ تو ایک شعر آپ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں اگلے زمانے میں تجھے ہم، اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ تو وہاں میر کا انداز استعمال کیا ہے اور یہاں پر ولی کا، کہ بھئی یہ مسائل تصوف یہ بیان غالب سبھی ہے تجھ میں، لیکن تو ایک کمی ہے تجھ میں کہ تو بادہ خوار ہے نا۔ وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ریختہ کے، ریختہ اردو زبان کو کہتے ہیں، ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ہے نا۔ ہم سمجھیں اگر یہ کہ میں ہی شاعری کر رہا ہوں، میں ہی ریختہ میں جو ہے اپنا نام روشن کر رہا ہوں،
تو ہمیں اس سے قبل جا کر میر کو دیکھ لینا چاہیے، میر کی طرف ہمیں نظریں اٹھا لینی چاہیے، کیونکہ صرف ہم نہیں ہیں دنیا میں، ہم سے پہلے بھی کوئی تھا اور ہمارے بعد بھی کوئی آ سکتا ہے اور ہمارے دور میں بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو انداز ہے آپ دیکھیے کہ ان کو اپنی شاعری پر فخر تھا، لیکن فخر ہونے کے بعد ان کو حقیقت جو ہے اس سے وہ دوچار ہوتے تھے اور حقیقت سے ان کی وابستگی تھی۔ یہ جو حقیقت پسندی ہے، یہ جو شاعرانہ جو انداز ہے آپ کا، یہ کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ آپ کی شوخی و ظرافت ہے۔ حالی نے، الطاف حسین حالی نے آپ کو جو ہے مرزا حیوان ظریف کہا ہے، آپ کی ظرافتی انداز کی وجہ سے، جو آپ کا ظریفانہ انداز ہے اس کو دیکھتے ہوئے حیوان ظریف کا جو آپ کو جو لقب دیا ہے وہ الطاف حسین حالی نے دیا ہے۔ تو یہ تھی مرزا غالب کی شاعری اور مرزا غالب کی غزل کی تشریح۔ اب اس غزل کی تشریح بچوں آپ اپنی کاپی میں لکھ کر اور مجھے ضرور سینڈ کریے، اور آج تک کے لیے فی الحال اس کا اسائنمنٹ بھی میں آپ کو دوں گی بنانے کے لیے، جس میں تشریحات کے ساتھ ساتھ کچھ لفظ و معنی بھی دوں گی اس میں، تو وہ آپ کو کرنے ہوں گے۔ اور مرزا غالب کی شاعرانہ عظمت آپ کو آنی چاہیے لکھنی، ان کی سن پیدائش اور سن وفات آپ کو یاد ہونی چاہیے، اور غزل کی تعریف اور تاریخ آپ کو باقاعدہ ترتیب کے ساتھ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ تاریخ کا مطلب ہی ترتیب سے ہوتا ہے، لیکن کئی بچے ہوتے ہیں کہ اقبال سے پہلے میر کو دے دیتے ہیں، میر کے بعد میں جو ہے آپ کو میر کے بعد اگر آپ ولی کو لکھ رہے ہیں تو یہ جو ہے وہ غلط طریقہ ہے، اس طرح سے آپ کو نہیں کرنا ہے۔ تاریخ کا مطلب ہوتا ہے ترتیب سے لکھنی اور دور کے حساب سے اس کو لکھنی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔